لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. درود پڑھ دیجئے محمد والے. ایام عزا کا آغاز ہو رہا ہے اور چونکہ یہ گم ماہ محرم الحرام کی وجہ سے اور ہم سب کے دل مائل ہیں غم امام حسین کی طرف، اس لیے آج یہ دل چاہتا ہے کہ ہم سب مل کر ایک سلام کربلا کے شہید کی خدمت میں پیش کریں. زیارت عاشورہ کے کچھ جملے میرا ساتھ دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. سب مل کے السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى. ماشاءاللہ سلامت رہیں. باوجہ درود پڑھ دیجئے محمد والے. اعزائے گرامی قدر، ماہ محرم الحرام کا چاند تو نمودار ہو گیا لیکن فاطمہ زہرا کا چاند بدلی میں چلا گیا. بڑا کھٹن مہینہ ہے یہ اہل بیت کے اوپر، اور چاہے نبی اکرم کی ہم بات کریں یا حضرت زہرا سلام اللہ کی بات کریں یا باقی ائمہ السلام کی بات کریں، ہر ایک کے جملے تقریباً یہ ہیں کہ یہ غم ایسا ہے کہ جس سے ہماری پلکیں زخمی ہو گئی. اگر پلکوں کا ایک بال ٹوٹ جائے نا تو آنکھوں میں آنسو تھمتے نہیں ہیں، اور اگر پلکیں ہی زخمی ہو جائیں تو اشکوں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پیدا ہوئے دنیا میں اسی غم کے لیے، رونا ہی جلا ہے چشم خرم کے لیے. ہم کو دو دولتیں خدا نے دی ہیں، آنکھ رونے کو اور ہاتھ ماتم کے لیے. بس عزادارو، یہ تو 2 مہینے 8 دن کا سفر ہے جو ہمیں طے کرنا ہے، اور آج اس کی پہلی منزل اور پہلا زینہ ہے. بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں ہم ایام عزا سے سال کا آغاز کرتے ہیں، اور اس غم کو تو 1400 سال گزر گئے ہیں، یہ ہر سال منایا جاتا ہے. جیسے سالگرہ منائی جاتی ہے اسی طریقے سے یہ ہر سال غم مناتے ہیں. تو غم تو ایک مرتبہ ہونا چاہیے. بعض مقادر میں کہتے ہیں کہ صرف 3 دن کے لیے غم ہونا چاہیے. تو یہ ہر سال کیوں غم مناتے ہیں؟ یہ تو ایک شریعت میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے. ہم سے عرض کریں کہ شہادت امام حسین کے بعد غم منانا تو پھر بھی سزاوار ہے.
نبی اکرم تو وہ ہیں جنہوں نے شہادت سے پہلے غم منایا. شہادت سے پہلے نبی اکرم نے غم منایا اور ولادت کے موقع پر غم منایا. جب دنیا کا رسول یہ کہتا ہے کہ انسان خوشی منائے، نانا خوشی منائے، باپ خوشی منائے، ماں خوشی منائے، لیکن حسین اس دنیا میں آتا ہے تو نانا بے چین ہے، مادر گرامی تڑپ رہی ہے، بابا مضطرب ہے. اب وہ آ گیا جس کے اوپر مصائب کا ایک سیلاب آنے والا ہے. اور جب نبی اکرم ولادت کے وقت بیان فرماتے ہیں، گریہ کر رہے تھے، حضرت زہرا نے سوال کیا کہ بابا جان کہ میرے حسین میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے؟ کہا کہ نہیں، ایسی بات نہ کہو، تمہارے حسین میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں جب کسی بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے. حضرت زہرا نے یہ سوال نہیں کیا کہ بابا کوئی دعا کر دیجئے، کوئی وظیفہ کر دیجئے کہ میرا حسین بن جائے. کہ حسین کو اگر خدا چاہتا ہے کہ اسی طریقے سے قربان کیا جائے تو میں قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ بتائیے جب حسین شہید ہو رہے ہوں گے تو کیا میں زندہ ہوں گی، آپ زندہ ہوں گے، علی زندہ ہوں گے؟ کیا کہ نہیں بیٹی، نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ تم ہوگے. تو پھر اس ماں نے سوال کیا پھر کون ہوگا میرا حسین کا سہارا بننے والا؟ نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں پروردگار ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے، جس کی عورتیں اہل بیت کی عورتوں پر روئیں گی، جن کے بچے اہل بیت کے بچوں پر روئیں گے. وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ. اور گروہ تبدیل ہوتے رہیں گے، قومیں تبدیل ہوتی رہیں گی، لیکن ہر سال عزائے امام حسین منائے جائے گی. کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ تھے، کتنے بڑے بڑے نامور علماء کرام ہم سے جدا ہو گئے، لیکن یہ غم حسین کا سفر رکنے والا نہیں ہے. اور انشاءاللہ جو اس سفر میں شریک ہو گیا ہے پروردگار سے مولا حسین کے ساتھ محشور فرمائے. تو گروہ در گروہ لوگ آتے رہیں گے اور ہر سال حسین مظلوم کا غم مناتے رہیں گے. ایک مرتبہ نبی اکرم کو میرے مولا نے دیکھا کہ حسین مظلوم کو اس طریقے سے چوم رہے ہیں، تو بہت چھوٹے ہیں. دیکھیے نبی اکرم جب اس دنیا سے وصال فرماتے ہیں تو مولا حسین کی عمر مبارک 6 برس کی. تو یہ جتنے واقعات تھے 6 برس سے پہلے کے، کوئی 4 برس کے سن کا واقعہ ہے، کوئی 3 برس کے سن کا واقعہ ہے، کوئی 5 برس کے سن کا واقعہ ہے. تو اپنے حسین کو اپنے سینے سے لگایا جیسے ہر نانا اپنے نواسے کو لگاتا ہے، لیکن اب انداز تبدیل ہے. نانا اپنے بچے کو سینے سے تو لگاتا ہے، لیکن ایسے کبھی بوسہ نہیں دیتا کہ کبھی رخسار کو چومتا ہے، کبھی ماتھے کو چومتا ہے، کبھی گلے کو چومتا ہے، کبھی ہاتھوں کو چومتا ہے، کبھی پیروں کو چومتا ہے. مولا حسین کے بدن کے ایک جس کا بوسہ لینا شروع کیا. ایک مرتبہ مولا حسین نے سوال کیا نانا آج آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی نانا نواسے کو پیار نہیں کرتا، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ سنیں گے میرے رسول نے کیا شاہ فرمایا اقبلوا موضع السیوف. حسین میرے جس بدن کے حصے پر تلوار چلے گی اس کا میں بوسہ لے. اجرکم علی اللہ. ایام ادا کا آغاز ہے اور اسی تاسیہ میں ایام ادا کا آغاز کرنا ہے. ابھی تو تلواریں نہیں چلی ہیں تو نبی اکرم کی کیفیت یا رسول اللہ کربلا میں آپ ہوتے تو نہ جانے کیسے اپنے اس حسین کو ودا کرتے اور کیسے چومتے ان کے بدن کے اعضاء کو. اللہ اکبر. روایتیں بڑی سخت ہیں. ایک روایت جو عرض کروں جو ہمارے اندر کم بیان کی جاتی ہے اور جلدی سے بیان کروں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے عزادار کے دل ہے، نرم ہے اپنے مولا کے لیے، کہیں کسی کے لیے بات سخت نہ ہو جائے. روایات میں مختلف تعداد بیان کی ہے مولا حسین کے بدن یا تھر پر لگنے والے زخموں کی. کسی نے کچھ بیان کی، کسی نے کچھ بیان کی، کسی نے کچھ بیان کی. اور پھر علماء نے اس کی تفسیر کے اندر بھی بات بیان کی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کوئی زخم بہت گہرا ہوتا ہے، کبھی کوئی اتنا گہرا نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو تفصیل آئی ہے اس میں اس وجہ سے اختلاف ہوا ہے کہ اگر گہرے زخموں کو شمار کیا جائے تو اتنے بنتے ہیں، اگر باقی زخموں کو شمار کیا جائے تو اتنے بنتے ہیں.
لیکن روایت کا ایک جملہ یہ ہے کہ حسین مظلوم جب شہید ہوئے ہیں تو ان کا بدن سنگین ہو گیا تھا. ان کا بدن بھاری ہو گیا تھا. ارے بدن کو اگر پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے تو وہ سبک ہو جاتا ہے. یہ بھاری کیسے ہو گیا؟ اگر پانی نہ ملے اور اگر خون بہ جائے تو بدن سبک ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے. یہ بھاری کیسے ہو گیا؟ آپ سمجھ گئے مولا حسین کے بدن اثر پر اتنے تیر مولا کا بدن مطہر سنگین ہو گیا. اللہ ائمہ علیہم السلام نے عزاداری کی ہے. یہ سنت معصومین ہے جو ہم برپا کرتے ہیں، وہ اسے بدعت نہ سمجھے. یہ سنت معصومین ہے. مولا علی نے بھی سنت کو انجام دیا ہے، حضرت زہرا نے بھی سنت کو انجام دیا ہے. بلکہ ایک روایت میں جملہ یہ ہے کہ اذا کان یوم القیامہ جمع اللہ الاولین والآخرین. جب قیامت کا دن آئے گا تو پروردگار اہل بیشر جو اولین سے لے کر آخرین تک ہوں گے سب کو جمع کرے گا. اور جب سب جمع ہو جائیں گے تو آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو جھکا دو، اپنی تھوڑیوں کو جھکا دو، اپنے سروں کو جھکا دو. کیوں؟ کیونکہ اب فاطمہ زہرا تشریف لانے والی ہے. اور جب وہ تشریف لائے گی تو کس انداز میں تشریف لائے گی؟ اور کہیں گی یا رب ھذا قمیص ولدی، اے میرے پروردگار یہ میرے بیٹے حسین کا پیراہن ہے. اور وہ پیراہن ایسا ہوگا، وہ قمیص ایسا ہوگا جو خون آلود ہوگا اور کٹا پھٹا ہوگا. پھر حضرت زہرا یہ فرمائیں گی کہ پروردگار میرے بیٹے اور اس کے قاتلین کے درمیان تو فیصلہ فرما دے. تو روایت میں جملہ یہ ہے کہ پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی اے زہرائے مرضیہ، جو تمہارا فیصلہ ہے وہی ہمارا فیصلہ. بات آگے بڑھائے. مولا متقیان جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں. ایک مقام آیا، بیٹھ گئے، بہت شدید گریہ کیا، بہت شدید گریہ کیا. روایت میں جملہ یہ ہے کہ اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں سے آنسو جو ٹپکے ہیں وہ سینے مبارک پر آ گئے. جناب ابن عباس موجود نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، میں نے تو کبھی آپ کو ایسے گریہ کرتے بھی نہیں دیکھا، یہ کیفیت کیا ہے، یہ حالت کیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم، میں جس مقام میں آ گیا ہوں اس مقام پر میرا حسین 3 دن ربو کا پیاسا شہید کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد خاک کربلا جناب عبداللہ بن عباس کو دی. روایات بہت ساری ہیں. جناب ام سلمہ کی روایت بھی ہے جو نبی اکرم سے ہے. جناب عبداللہ بن عباس کو خاک کربلا دی ہے. یہ روایت بھی ہے کہ نبی اکرم نے بھی دی تھی. لیکن یہ روایت بھی ہے کہ مولا متقیان نے خاک کربلا عبداللہ بن عباس کو دی اور کہا کہ اے ابن عباس، جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ جانا میرا حسین مارا گیا. عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں کہ میں نے اس خاک کو اپنی آستین سے باندھ لیا تھا، اور جب میں کپڑے تبدیل کرتا تھا تو آستین میں وہ یہ خاک میرے ساتھ ہوتی تھی. بس نہ جانے 1 سال آیا اور 10 محرم کا عصر عاشور آ گیا تو میں نے کیا دیکھا، میری آستین خون آلود ہو گئی. میں نے وہ دن یادداشت کر لیا اور سارے مدینے والوں کو بتا دیا کہ حسین مظلوم شہید ہو گئے. کیونکہ میرے مولا امیر المومنین نے مجھے خبر دی تھی جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو پتا چل جائے گا کہ حسین شہید مارے گئے ہیں. اور میرے مولا نے کوئی خبر جھوٹی بیان نہیں کی ہے، چونکہ انہوں نے ہر خبر کو رسول اکرم سے بیان کیا ہے. بس یہ خبر انہوں نے یادداشت کی. اور پھر جب یہ لٹا ہوا کاروان آیا، جب یہ خبر پہنچی مدینہ میں کہ کربلا میں حسین مارے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہی دن وہی ساعت ہے جب یہ خاک خون میں تبدیل ہوئی تھی. اور بعض لوگ کے ذہن میں جو سوال ہوتا ہے کہ ہم عزاداری برپا کرتے ہیں تو ہر عزاداری اور ہر مجلس کو منعقد کیا جاتا ہے جس دن شہادت ہوئی ہوتی ہے، جس دن وفات ہوئی ہوتی ہے اسی دن منعقد کیا جاتا ہے. ابھی پہلی محرم کی تاریخ ہے، 10 دن بعد شہادت مولا امام حسین السلام تھی.
ہم کیوں پہلی تاریخ سے ہی کام کر رہے ہیں؟ پہلی تاریخ سے کیوں آزاد علی برپا کرتے ہیں؟ اس کا جواز بھی سنت معصوم کی ضرورت ہے. آخر سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. آپ نے وہ روایت یقین سنی ہوگی، ریان بن شبیب پھر مولا کی خدمت میں آئے اور پوری طولانی روایت جو بیان کی. ہماری شیخ صدوق کے اندر روایت موجود ہے اور اسی روایت کا ایک جملہ یہ فرمایا کہ ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته. فرمایا کہ اے شبیب کے بیٹے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جاہلیت کے لوگ بھی جنگ اور قتال سے پرہیز کیا کرتے تھے. محرم الحرام کو حرام کہا اس لیے جاتا ہے کیونکہ جنگ حرام ہے. ذیقعدہ میں جنگ حرام ہے، ذوالحجہ میں جنگ حرام ہے، ماہ رجب میں جنگ حرام ہے، محرم الحرام کے اندر جنگ حرام ہے. تو اس مہینے کے اندر جاہلیت کے اندر بھی جنگ کو حرام قرار دیا. اور قرآن نے جن قوانین کو اب تک باقی رکھا ہے ان میں سے ایک قانون یہ بھی تھا کہ جن مہینوں میں جاہلیت کے زمانے میں جنگ نہیں ہوتی تھی انہی مہینوں میں اسلام کے آنے کے بعد جنگ نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ قوم ایسی تھی جس نے نہ صرف اس مہینے کی حرمت کو پامال کیا ہے بلکہ نبی کی حرمت کو بھی پامال کیا. اور فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم اس امت نے کیا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قتل کیا ہے ہمارے مردوں کو، وَالسَّبُوا نِسَاءَنَا، اور ہماری عورتوں کو اسیر بنایا اور ہمارے مال کو غارت کیا. یہ ساری بات بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرزند شبیب، اب اگر تم چاہتے ہو کہ ان کے ثواب میں تم بھی شریک ہو جاؤ کہ جو شہید ہوئے تو رائے خدا میں، شہدائے کربلا کے ثواب میں تم بھی شامل ہونا چاہتے ہو تو دل کے ساتھ یہ جملہ ادا کرو، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. اے کاش میں بھی کربلا والوں کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اپنی جان دے کر ان کے ساتھ کامیاب ہو جاتا. امام رضا شاہ فرماتے ہیں یہ اتنا عظیم جملہ ہے، اتنا عظیم جملہ ہے زیارت عاشورہ کا، زیارت وارثہ کا اتنا عظیم جملہ ہے. فرمایا کہ جو شخص یہ جملہ ادا کرے گا اسے وہی ثواب ملے گا جو شہدائے کربلا کی شہادت. لیکن آخر امید ہو، تمنا ہو، یا لیتنی کنت معہم، اے کاش ہم بھی آپ کے ساتھ. یہ کبھی کبھار کہنا تو بہت آسان ہے. ایک عالم دین کا واقعہ ہے، نام بھی ذکر ہے لیکن میں آج نہیں کر رہا نام، یہ کہیں کسی اعتبار سے ان کی تنقید نہ ہو جائے. وہ کہتے تھے کہ شہدائے کربلا نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اگر ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم بھی جان نشاور کر لیتے. صحیح مولا حسین کا مقام ہے، مولا حسین کی قربانیاں ہیں، وہ امام ہیں، لیکن یہ تو اصحاب ہے، اگر ہم بھی ان کی جگہ ہوتے تو ہم بھی کام کرتے. اس لیے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے نعوذ باللہ شہدائے کربلا کو. بہت بڑے عالم دین تھے. ایک مرتبہ خواب میں انہوں نے اپنے آپ کو کربلا میں دیکھا سامنے لشکر یزیدی ہے اور یہ مولا حسین کے لشکر بھی ہے. شکر خدا انجام دیا کہ میں مولا حسین کے لشکر ہوں. لیکن ظہر کا وقت آیا، مولا حسین نے قریب آ کر کہا کہ اے شخص، ہمیں نماز پڑھنی ہے، تم ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ. وہی کام جو سعید ابن عبداللہ کو دیا تھا، زہیر قید کو دیا تھا. کچھ شہداء کے نام ملتے ہیں کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، کیونکہ حکم امام یہ ہے کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنی، تمہیں کھڑے رہ کر حفاظت کرنی. اور شاید بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آ جائے کہ بھئی نماز تو افضل عبادت ہے، نماز ہونی چاہیے تھی. نماز افضل عبادت نہیں ہے، حکم امام افضل عبادت. اگر حکم امام آ گیا کہ تجھے نماز نہیں پڑھنی ہے، کھڑا رہنا ہے، تو اب ان کا مقام یہ ہے کہ حسین نماز پڑھ رہے ہیں، یہ حسین کو نماز پڑھوا رہے ہیں. یہ نہ ہو تو مولا امام حسین علیہ السلام کی نماز نہ تمام ہو جائے. تو مولا حسین نے فرمایا کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ جب تک ہم نماز انجام دیں. انہوں نے کہا ٹھیک، میں کھڑے ہونے کے لیے تیار. مولا حسین نے اپنی نماز کا آغاز کیا، اللہ اکبر کا نماز کا آغاز ہو گیا. جیسی نماز کا آغاز ہونا تھا وہ 30,000 کا لشکر دوڑتا ہوا اور ہر ایک کے ہاتھ میں تیر، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار، ہر ایک کے ہاتھ میں تیزی، اور تیر ایسے سنسناتے ہوئے آنے لگے. یہ خود عالم دین کہتے ہیں کہ میرا پورا ارادہ یہ تھا، میں پورے اختیار کے ساتھ تھا کہ مجھے کھڑے رہنا ہے، استقامت دکھانی ہے. لیکن جیسے تیر سنسناتا ہوا میرے سامنے آیا، میں بے اختیار جھکنے پر جھک گیا، مجھ سے رہا نہیں گیا.
اور اس کے بعد دوبارہ کھڑا ہوا، میں نے کوشش کی کہ اب میں استقامت کا مظاہرہ کروں، پھر تیر آیا، میری پوری کوشش کی کہ میں کھڑا رہوں، لیکن جان ہر ایک کو عزیز ہے، اس لیے پھر میں جھک گیا، پھر تیر پیوست ہو گیا، اور پھر کیا کہ تیروں پر تیر آتے رہے اور میں جھکتا رہا اور اپنے آپ کو بچاتا رہا، اور میں نے کیا دیکھا کہ میرے مولا ہوتا ہوئے حسین تیروں سے چھٹنی ہو چکا ہے۔ اس وقت میری آنکھیں کھلی تو میں نے خواب دیکھا تھا، میں خواب سے بیدار ہوا اور سمجھ گیا اے شہداء کربلا تمہارا مقام بہت عظیم ہے، تمہیں جس حکم پر میرے مولا نے مأمور کیا تھا بہترین انداز میں پورا کیا۔ اگر شہداء کربلا کو تلوار چلانے کی اجازت تھی تو انہوں نے تلوار چلائی، اگر کسی کو نماز پر کھڑا رہنے کی اجازت تھی تو وہ کھڑا رہا، اور کسی کو ابوالفضل عباس کی طرح تلوار سے روک دیا گیا تو وہ رک گیا۔ اے شہداء کربلا تم پر ہمارا سلام ہو۔ اور میرا دل کہتا ہے کہ پھر اپنی پوری توانائی سے کربلا کا رک کر کے کہا ہوگا السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، اے اللہ کے اولیاء، اے اللہ کے محبوب بندو، تم پر ہمارا سلام۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ ایام ازا کا آغاز ہو رہا ہے، پہلی محرم کی جو تاریخ ہم منا رہے ہیں، اس وجہ سے جو کہ ہمارے ائمہ صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ ماہ محرم کی حرمت کا مہینہ، اس مہینے کی حرمت بحال کی گئی۔ اور دوسری وجہ بھی امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کان ابی اذا دخل شہر المحرم یا اذا دخل المحرم لا یرا ضاحکا، جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا ہمارے بابا امام کاظم علیہ السلام کبھی مسکراتے تھے، کبھی کسی موقع پر مسکراتے نہیں تھے۔ اور جیسے جیسے دن آگے بڑھتا جاتا تھا، امام شاہ فرماتے ہیں جیسے جیسے دن آگے بڑھتا جاتا تھا ان کے غم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب 10 محرم کی تاریخ آتی تھی تو فرماتے تھے اس دن ہمارے جد حسین مظلوم کو شہید کیا گیا۔ تو محرم کے آغاز سے غم منانا یہ سنت معصومین ہے، اس لیے ہم غم منا رہے ہیں۔ اور مجھے بتائیے اگر یہ غم نہ منایا جائے تو کتنے ہی بڑے بڑے واقعات کو دنیا نے بھلا دیا، حتی امت مسلمہ نے بھلا دیا، اور کتنے عظیم عظیم واقعات گزرے ہیں۔ صرف اگر ہم غم کی داستان کو بیان کریں، ابھی خوشی کے واقعات کو چھوڑ دیجیے، عید الغدیر کو چھوڑ دیجیے، بڑی بڑی عیدوں کو چھوڑ دیجیے، اگر غم کے واقعات کو بیان کریں تو اتنے عظیم عظیم واقعات ہیں کہ جن کو امت نے بھلا دیا۔ جب کعبے کو نہیں جلایا گیا، جب کعبے پر سنگباری نہیں کی گئی، لیکن اس کو اگر نہیں مناتے ہیں تو لوگ بھول گئے۔ جس نے کام کیا تھا، کیوں کیا تھا، کب کیا تھا، کسی کو یاد نہیں۔ جب مدینے میں چڑھائی نہیں کی گئی اور ایسا مدینے کو مباح کر دیا گیا کہ اگلے سال 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے، مدینے کی بات ہو رہی، مدینۃ الرسول کی بات ہو رہی، یہ واقعہ پیش ہے۔ کس کے زمانے حکومت میں پیش آیا، کیوں پیش آیا، کب پیش آیا، لوگ دنیا غافل ہیں۔ اگر ہر سال اس شہادت کو نہ منایا جائے تو اس عظیم موقع کو دنیا بھلا دے گی۔ نماز رسول کے ساتھ کیا ہوا تھا، کس نے ستم کیا تھا، کیوں کیا تھا، داستان کیا تھی، کوئی بیان کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی سمجھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم ہر سال بیان کرتے ہیں تاکہ اپنا ہو یا غیر ہو سب سمجھ جائے کہ حسین حق پر تھے، یزید باطل۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ باد، اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کی کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ہم ہر سال عزاداری سے منعقد کرتے ہیں تاکہ اس واقعے کو امت نہ بھلا دے، اور اس واقعے کی جو اسباب ہیں اس کو یاد رکھیں کہ کیا بیک گراؤنڈ تھا کہ جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد حالات کیسے تبدیل ہوئے۔ بس عزیزوں، انشاءاللہ ہمارے عرائض
اس موضوع پر بھی جاری رہیں گے اور کربلا کے واقعات کو یقیناً بیان کرتے رہیں گے، مسائل کو بالخصوص عرض کرتے رہیں گے، لیکن بطور خاص جو اس عشر ماہ محرم الحرام کے لیے ہم نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے، اور وہ بھی وجوہات میں سے سب سے اہم وجہ ہے واقعہ کربلا کی، وہ یہ ہے کہ مقام علی ابن ابی طالب کو نہیں پہچانا گیا۔ مقام علی ابن ابی طالب کو گرانے کی اور دبانے کی کوشش کی گئی۔ تو ہمارا انشاءاللہ عنوان رہے گا اولویت اور مظلومیت مولا علی علیہ السلام۔ اولویت یعنی افضلیت، اپنے بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے کر رہا ہوں کہ افضلیت کے باوجود مظلومیت ہے۔ افضلیت، اولویت اور مظلومیت مولا علی علیہ السلام پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور اس گفتگو کے لیے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے سورہ واقعہ کی آیت ہے، جس میں شاید رب العزت ہوتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، پروردگار نے تمہیں 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ بہت توجہ رکھیے گا، بڑی عجیب آیت ہے۔ میں اس کے ترجمے سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مجھے بتائیے کہ اگر اچھائی اور برائی کو دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں وہ کتنے حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں؟ 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، یا اچھے ہیں یا برے ہیں، یہی 2 حصے، یا وہ دائیں راستے پر ہیں یا وہ بائیں راستے پر ہیں، یا وہ جنت کی طرف ہے یا وہ جہنم کی طرف ہے، یا وہ حق کی طرف ہے یا وہ باطل کی طرف ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ تمام انسانوں کو جب ایتھکس کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے تو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یہ اچھے کردار والے ہیں، یہ برے کردار والے ہیں۔ لیکن قرآن کی عجیب آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، ہم نے تمہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، جو دائیں طرف جانے والے ہیں ان کا کیا ہی کہنا، وہ لوگ دائیں طرف جانے والے ہیں، اور یہ سیدھے راستے کی طرف ہے، ان کے اوپر نعمتیں بھی ہیں، ان کے اوپر پروردگار کے احسانات بھی ہیں، یہ دائیں راستے کی طرف ہے، جنت کے راستے کی طرف ہے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں راستے کی طرف جا رہے ہیں وہ بائیں راستے کی طرف جا رہے ہیں، وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ ہو گئے 2 تقسیمات، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ 3 گروہ ہیں۔ دنیا کے نزدیک ایک ہی قانون ہے کہ یا دائیں طرف ہوتے ہیں یا بائیں طرف ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے ایک تیسری قسم کی بیان کی۔ وہ تیسری قسم کیا ہے؟ السابقون السابقون اولئک المقربون، ایک وہ گروہ بھی ہے جو نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، بلکہ یہ تو سبقت اختیار کرنے والے ہیں، یہ سب سے آگے بڑھ کے جانے والے ہیں، یہ سب سے زیادہ اولویت رکھنے والے ہیں، یہ افضلیت رکھنے والے ہیں، یہ سابقین میں سے ہیں۔ جو سابقین میں سے ہیں وہ اچھوں میں نہیں ہے، یہ اچھوں کے بھی امام ہیں۔ تو تیسرا گروہ سبقت اختیار کرنے والوں کا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اچھوں کے اندر ہیں، بٹ قرآن کو کہ الفاظ زیادہ استعمال کرنے کا شوق تھا کہ تیسرا گروہ بیان کیا، ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو جوڑنا تھا۔ ایک اچھائی پر عمل کرنے والے ہیں، جناب سلمان ہیں، جناب ابوذر ہیں، جناب مقداد ہیں، جناب مالک اشتر ہیں، جناب قمیل ہیں، جناب عمار یاسر ہیں، بہت سے افراد وہ ہیں کہ جو اچھائی کے راستے کی طرف ہیں، لیکن السابقون السابقون اولئک المقربون، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ان سے بھی زیادہ سبقت اختیار کرنے والے ہیں۔ نماز کا معاملہ دیکھو تو یہ سبقت اختیار کرتے ہیں، روزے دیکھو تو یہ سبقت اختیار کرتے ہیں، جہاد دیکھو تو یہ سبقت اختیار کرتے ہیں، سنو دیکھو تو یہ سبقت اختیار کرتے ہیں، جب دیکھو تو یہ سبقت اختیار کرتے ہیں، ایمان دیکھو تو یہی سبقت اختیار کرتے ہیں، علم دیکھو تو یہی سبقت اختیار کرتے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جنہیں پروردگار نے اس دنیا میں حجت بنا کر بھیجا ہے۔ درود پڑھ دیجیے محمد وعلی السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت اختیار کرنے والے ہیں وہ ہمارے نزدیک سبقت اختیار کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ایمان اور عمل میں سبقت اختیار کرتے تھے تو ہم نے انہیں منصب میں بھی سبقت دے دی، یہ سبقت اختیار اولئک المقربون، اور یہی مقرب افراد، یہ 3 گروہ قرآن کریم کو بیان کیے۔ تو انشاءاللہ
ہماری گفتگو اس حوالے سے رہے گی کہ بطور خاص میرے مولا کی اولویت کا، افضلیت کا بار بار اعلان ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض افراد نے سمجھا کہ علی ہم جیسے، انہوں نے نیکی کی ہے تو ہم نے بھی نیکی کی ہے، انہوں نے نمازیں پڑھی ہے تو ہم نے بھی نمازیں پڑھی ہیں۔ ارے ان کی نمازیں کیا، وہ نماز پڑھے تو آئے ولایت نازل ہو جائے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی نماز اور ہے، تمہاری نماز اور ہے۔ تم روزے رکھتے ہو لیکن تمہاری روزوں کی تعریف قرآن نہیں کرتا، لیکن جب یہ روزہ رکھتے ہیں تو صرف نہ ان کی تعریف کرتا ہے بلکہ پورے گھرانے کی تعریف کرتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور اسیر کو اپنا افطار کروا دو۔ یہ جب جنگ پر جاتے ہیں تو ان کی جنگ اور ہے، تمہاری جنگ اور ہے۔ یہ جب جنگ پر جاتے ہیں تو خود قرآن قسم کھاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ نہ صرف ان کی قسم کھائی جا رہی ہے بلکہ جس گھوڑے پر سوار ہیں اس گھوڑے کے پیروں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، ان چنگاریوں کی قسم کے پروردگار کھا رہا۔ ان کا جہاد ایسا ہے، ان کی جنگ ایسی ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے، جب ان کی مولائیت کا اعلان ہوتا ہے تو ایک خاص انداز ہے مولائیت کا۔ اعلان ولایت سے پہلے بھی آیت آتی ہے، اعلان ولایت کے بعد بھی آیت آتی ہے۔ آیت پہلی نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یحسبک من الناس۔ اے رسول پہنچا دیجئے وہ امر جو آپ پر پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر آپ نے وہ نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت میں کوئی کام انجام نہیں دیا۔ یہ میرے جملے نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر یہ کام انجام نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں کیا، رسالت نہیں پہنچائی۔ اور جب نبی اکرم نے وہ کام پہنچا دیا تو پھر آیت نازل ہوئی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج کے دن دین بھی تمام ہو گیا اور نعمتیں بھی مکمل ہو گئی۔ درود پڑھ دیجیے محمد وعلی تو میرے مولا ہر مقام پر سبقت اختیار کرتے نظر آئیں گے، ہر مقام پر اولویت میرے مولا کے حق نظر آئیں گی۔ اور آج دنیا اگر تلاش کر رہی ہے تو کس چیز کو تلاش کرتی ہے؟ ہر چیز میرٹ پر ہونا چاہیے۔ تقرریہ میرٹ پر نہیں ہے، اس لیے تباہی ہے۔ ہم تو 14 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میرٹ پر ہوتی تو یہ تباہی نہ ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ووٹ اس کو دیا جائے کہ جو میرٹ پر پورا اترتا ہو، ووٹ اس سے خریدا جائے، ٹکٹ اس سے لیا جائے کہ جو میرٹ پر پورا اترتا ہو۔ ہر جگہ پر میرٹ میرٹ کا نعرہ ہے۔ کاش اس نعرے کو 1400 سال پہلے لگایا ہوتا تو پھر اسلام کا شیرازہ نہ بکھرتا، جو میرٹ پر پورا اترتا ہے۔ اور یہ میں تو آپ کی خدمت میں حدیث بیان کر رہا ہوں، بلکہ روایت ہے۔ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں لکھی۔ المستدرک علی الصحیحین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر حاکم نیشاپوری نے ان احادیث کو، ان روایتوں کو جمع کیا ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق پوری اترتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں لکھی۔ اس روایت کو پھر ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ علی اربع خصال لیست لأحد۔ توجہ فرمائیے گا، علی مرتضیٰ کو 4 ایسی فضیلتیں حاصل ہوئی جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ یہ دیکھیں میرٹ کسی اور کو نہیں ملی ہے، صرف علی کو ملی ہے۔ اور یہ تو اس روایت کی بات ہے، ورنہ تو 80 تک کی تعداد ہے، 300 تک کی تعداد ہے کہ 300 ایسے فضائل علی مرتضیٰ کو نصیب ہوئے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئے۔ لیکن اس مختصر سی روایت میں ابن عباس سے 4 باتوں بیان کی۔ بہت توجہ رکھیے گا اور انشاءاللہ انہی 4 باتوں کو میں تفصیل سے آپ کی خدمت کروں گا، زحمت کو تمام کروں گا۔ سب سے پہلی بات فرمایا، هو اول عربی واعجمی سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا علی مرتضیٰ وہ پہلے عربی اور پہلے اعجمی تھے، جب کوئی اور موجود نہیں تھا،
نبی نماز پڑھا رہے تھے، علی نماز پڑھ رہے تھے. صرف علی مرتضیٰ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی. گویا اسی فضیلت نے بتا دیا کہ علی ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے، علی ہی سب سے پہلے اظہار کرنے والے، علی ہی سب سے پہلے نبی کا ساتھ دینے والے، علی ہی سب سے پہلے نصرت اور حمایت کرنے والے، علی سب سے پہلے. اچھا بعض لوگوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا، کہا کہ ٹھیک ہے یہ فضیلت تھی، لیکن وہ اس وقت وہ کم سنی کے عالم میں تھے، تو انہیں تو پتہ نہیں تھا ظاہراً کہ ایمان لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے. نبی اکرم کو دیکھا اور چونکہ ان کے چچازاد ہوتے تھے اس لیے ایمان لے کر. تو قدرت نے بھی انتظام کیا ہے، صرف علی کو چچازاد نہیں بنایا، چچازاد اور بھی تھے لیکن ایمان لانے والا علی کے علاوہ اور کوئی نہیں. علی کے مرتضیٰ اس وقت تک تنہا ایمان لانے والا، رشتہ دار اور بھی تھے لیکن کوئی نہیں ہے سوائے علی مرتضیٰ کی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس موقع پر اگر کوئی ایمان لے کر آ جائے تو اسے واقع داد دینی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی ثروت نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے کہ اگر ان کا کلمہ پڑھ لو گے تو تمہیں بھی حکومت مل جائے گی. ابھی تو ناداری کے ساتھ، ظاہراً فقر و فاقے کے ساتھ ابھی اسلام کا بیج بویا ہے، تو اس بیج بونے میں علی نے اپنا خون بھی ڈالا. علی اس مقام پر. اور کسی نے توجہ رکھیے گا، مامون رشید کے دربار میں، مامون رشید ویسے تو قاتل مولا رضا ہے، لیکن اس کے بارے میں روایات مختلف ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ یا تو یہ معتزلی تھا یا بظاہر ہی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ میں بھی محب اہل بیت ہوں، لیکن چونکہ بہت بڑا سیاستدان تھا اس لیے پیچھے سے آل علی کو شہید کرتا تھا. تو دربار میں اس سے بڑے بڑے علماء کو بلائے، یا یہ اپنے اقسام بھی اس کے اندر موجود تھا. اور روایت کے مطابق 40 بڑے علماء اس کے دربار میں موجود ہیں، جن میں سے یحییٰ ابن اقسم کے علاوہ ایک اسحاق بن ابراہیم بن اسماعیل. اور یہ راوی ہے اس روایت کا بھی. کہتا ہے کہ امام رشید نے بہت سارے سوالات کیے اور مولا علی کی افضلیت کے اوپر بڑی گفتگو ہونے لگی، اور بڑھتے بڑھتے یہاں پر بات ہے کہ مامون نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ علی نے کم سنی میں ایمان کو قبول کیا تھا، اس لیے کیا فضیلت ہے؟ فضیلت تو ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے بڑے ہونے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد کلمہ پڑھا ہے. فضیلت تو ان کے لیے ہے. اس لیے ٹھیک ہے کہ علی پہلے کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن ظاہری طور پر ایسے کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. کیونکہ میرے مولا کے بارے میں 10 برس سے کم عمر تھی، یا 10 برس میکسیمم عمر تھی جب میرے مولا نے کلمہ، اور میرے مولا ظاہراً ایمان لے کر آتی اور ظاہری طور پر اظہار اسلام فرماتی، تو کیا اس کی کوئی فضیلت نہیں؟ بڑا خوبصورت جواب دیا ہے مامون نے. دیکھیے گا مامون کا یہ جملہ ہے، کبھی کبھار پروردگار باطل زبانوں سے بھی حق جاری فرما دیتا. مامون نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ٹھیک ہے فلاں فلاں بھی ایمان لے کر آئے تھے اور بعد میں ایمان لے کر آئے تھے، لیکن یہ تو مانتے ہو کہ سب سے پہلے لانے والے کون ہیں؟ علی. کہ یہ بتاؤ کہ نبی نے علی مرتضیٰ کو جو دعوت اسلام دی تھی، نبی نے جو علی کو دعوت اسلام دی تھی وہ اپنی مرضی سے دی تھی یا خدا کی مرضی سے دی تھی؟ چاہے یہ جواب دے کہ نبی نے اپنی مرضی سے دی تھی تب بھی پھنستے، اور یہ کہے کہ خدا کی مرضی سے دی تھی جو حق بھی ہے تو اور زیادہ پھنستے. کہا کہ خدا کی مرضی سے دی تھی کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ بولتا نہیں ہے مگر وحی الہی کے مطابق. اس لیے اگر اس نے علی کو دعوت اسلام دی ہے تو مرضی پروردگار کے مطابق دی ہے. تو کہا جہاں تک تمہاری ناقص عقلیں پہنچ گئی وہاں تک کیا خدا کی کامل عقل نہیں پہنچی؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ علی کو دعوت اسلام دے یا نہ دے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو کم سے نہیں، وہ تو نابالغ ہے، لیکن پروردگار اپنے رسول سے فرما رہا ہے علی کو بھی دعوت دو اور دوسروں کو بھی دعوت دو. دیکھو پھر ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اگر باقی بھی علی کی طرح قبول کر لیں تو پھر کہنا کہ ہم اللہ ہیں، لیکن اگر کوئی قبول نہ کرے صرف علی قبول کرے تو جان لینا کہ علی اور ہے باقی اور ہے. مامون نے
کام کر رہے تھے یا اپنی مرضی سے کام کر رہے تھے؟ تو کہا حکم الہی سے کام کر رہے تھے. حکم الہی اگر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پروردگار جانتا ہے کہ علی کے اندر جو صلاحیت ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں. اب مامون نے بیان کیا اور تاریخ بھی اس پر گواہ ہے کہ عجیب بات ہے، نبی اکرم نے جب بھی دعوت اسلام کی ہے، جب بھی دعوت ایمان دی ہے، تو ہمیشہ بزرگوں کو دی ہے، بڑوں کو دی ہے، مؤثر افراد کو دی ہے. کوئی مجھے تاریخ میں ایسا بتا دیجئے کہ جن کو باقاعدہ نبی نے آ کر یہ کہا ہو کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو جبکہ وہ کم سن ہو. کوئی نہیں ملے گا تاریخ میں. مامون یہ کہتا ہے کوئی نہیں ملے گا سوائے علی کے کہ جن کو کم سنی میں نبی نے آ کر دعوت دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی کم سنی بھی باقی دنیا کی کم سنوں سے مختلف ہے. علی کی جوانی کا پھر کیا کہنا ہوگا؟ علی مرتضی کم سنی میں وہ چیز پاتے تھے جو دنیا کی کسی اور کم سن بچے کو نصیب نہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ نماز پڑھی جس کے اندر کوئی شریک. دوسری چیز وَهُوَ الَّذِي كَانَ لِوَاءُهُ مَعَهُ فِي كُلِّ زَحْفٍ. اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ کوئی بھی جنگ ہوتی تھی اگر علم دیا جاتا تھا تو علی مرتضی کو دیا جاتا تھا. اور اس کے اوپر پھر میں رک کر ایک جملہ عرض کروں گا. جو ہمارے یہاں پر ایک انجینئر بہت معروف ہو گئے، انہوں نے ایک تبصرہ کیا ہے اور اسی تبصرہ کا میں سہارا لے رہا ہوں. انہی کا جملہ مستعار ہے، اس کو میں مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انہوں نے ایک تبصرہ فرمایا تاریخ اسلام کو پڑھنے کے بعد. کہنے لگے کہ اگر پیغمبر کی وفات کے وقت جناب حمزہ زندہ ہوتے تو کوئی امت میں اختلاف نہ ہوتا اور امت جمع ہو جاتی اس بات پر کہ جناب حمزہ کو خلیفہ بنایا جائے. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ. کیوں؟ اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھ لو جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے اندر نبی نے اپنے لشکر کا انچارج بنایا ہے اور چیف بنایا ہے تو جناب حمزہ کو بنایا، چونکہ جناب حمزہ موجود تھے. جنگ احد ہوئی جناب حمزہ موجود تھے تو چیف، اب مجھے سمجھانے کی بات کرنی پڑی، چیف آف آرمی اسٹاف اگر بنایا تو جناب حمزہ کو بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ جنگیں چلتی رہتی یہاں تک کہ وفات رسول ہو جاتی تو ہر جنگ میں ہر لشکر کا، ہر گروہ کا سپہ سالار بنایا جاتا تو جناب حمزہ کو بنایا جاتا. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر پیغمبر وفات کر جائیں تو کسی اور کے پیچھے نہیں جانا ہے، جناب حمزہ کے پیچھے جانا ہے. کیونکہ پیغمبر زندگی بھر جناب حمزہ کو علم دیتے رہے، انہیں سپہ سالار بناتے رہے. میں کہوں گا اے انجینئر صاحب، آپ کی انجینئرنگ کافی آگے جانے کے بعد رک جاتی ہے، کاش اس کو مزید اور آگے بڑھا لیتے تو دیکھتے کہ جنگ احد کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں اور کسی کو علم ملا ہے، کسی کو سپہ سالاری ملی ہے. جنگ خیبر اٹھا کے دیکھ لیجئے، جنگ خندق اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمیشہ ایک ہی کے ہاتھ میں علم نظر آئے گا. اور ابن عباس سے گواہی دیتے ہیں وَهُوَ الَّذِي كَانَ لِوَاؤُهُ مَعَهُ فِي كُلِّ زَحْفٍ. کوئی بھی جنگ ہوتی تھی علم ہوتا تھا تو علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اگر یہی آپ کا معیار ہے کہ جناب حمزہ کو اس لیے خلیفہ بنایا جاتا چونکہ وہ علم بردار تھے تو اسی معیار کو قائم رکھیے اور کہیے کہ اگر جناب حمزہ نہیں تھے تو مولا علی وفات رسول کے بعد موجود تھے. اگر کوئی خلیفہ بننے کے قابل ہے تو وہی بننے کے قابل ہے جسے نبی ہر جنگ کے اندر علم بردار بناتے ہیں. آپ جی السلام. تو ہر جنگ میں علم ملا ہے تو پھر مولا علی ملا. جناب ابن عباس کہتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَفَّرَ نَفْسَهُ يَوْمَ الْمِعْرَاجِ. اور جنگ احد کے میدان میں یہ عجیب جملہ ہے، جنگ احد کے میدان میں بڑوں کے قدم لڑکھڑا رہے لیکن صرف حیدر کرار کے قدم جمے رہے. صرف حیدر کرار. انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ فضیلت وہ ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں. اور میرے مولا نے بہت سخت برداشت کی میرے نبی کی خاطر. بستر رسول پر قربانی دی، ہجرت کے موقع پر قربانی دی، ہر جنگ پر قربانی دی، جنگ احد کے موقع پر بھی قربانی دی. اور پھر آگے فرماتے ہیں والذی غسلہ وادخلہ قبرہ. اور اس کے بعد تو حجت تمام ہو جاتی ہے پوری امت مسلمہ پر. صرف علی مرتضیٰ وہ نہیں ہے کہ جو زندگی کے اندر حیات رسول اکرم کے اندر رسول اکرم کے ساتھ ساتھ تھے. بھائی بنایا تو علی کو بھائی بنایا، بستر پر سلایا تو علی کو سلایا، کندھے پر اٹھایا تو علی کو اٹھایا، جنگ پر بھیجا تو علی کو بھیجا، مشورہ طلب کیا تو علی مرتضیٰ سے مشورہ طلب کیا، اپنی بیٹی دی تو علی کو دی،
ہر موقع پر نہ صرف یہ کہ حیات کے اندر دکھائی دیتی ہے علی مرتضیٰ، بلکہ جب نبی اکرم کو غسل دینے کا وقت آیا اور سپرد لحد کرنے کا وقت آیا تو علی مرتضیٰ تھے جنہوں نے غسل دیا ہے اور سپرد لحد کیا۔ تو وہ علی جو زندگی بھر نبی کے ساتھ، امت کو چاہیے تھا کہ اس کی دعوت کو پکڑ لیں۔ یہ افضلیت مولا، اولویت مولا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا اولا کو مانتی تو کبھی لولا کے پیچھے نہ جاتی۔ اگر دنیا اولا کو مان رہی ہوتی تو کبھی لولا کو نہ مانتی۔ اور لولا صرف ایک نے نہیں کہا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کسی نے پہلے کہا تھا لولا علی لہلکا، اور کسی نے بعد میں آ کر کہا لولا السنتان لہلکت نعمان، اگر 2 سال شاگردی امام صادق میں نہ ہوتے تو نعمان بھی ہلاک ہوتا۔ تو ہمیں اولا کے پیچھے جانا ہے، اور جو اولا ہے اسی کو غدیر میں پیغمبر نے مولا بنا دیا۔ نبی کے بعد تو رہبر بنا دیے، لیکن کہیں غدیر سا ممبر ملے تو لے آؤ، کہیں غدیر سا ممبر ملے تو لے آئے۔ آپ کی بیدار سمجھ تو ایک اور اس کی 2 مصرع عرض کر رہا ہوں کہ نبی کے بعد تو رہبر بنا دیے، لیکن کہیں غدیر سا ممبر ملے تو لے آؤ۔ علی کی بات بڑی، علی تو مولا ہیں، جواب حضرت قمر ملے تو لے آؤ۔ مل کر درود پڑھ دیجیے محمد بس عزیزو، میرے مولا کی فضائل ابھی اگر بیان کرتے رہے اور جا بجا فضائل بیان کرتے رہے، انشاءاللہ اس عشری کی طرف کوشش کریں گے کچھ فضائل کی کوشش آپ کے سامنے رکھیں، اور جو اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، اور یہ واحد علی مرتضیٰ کی ذات ایسی مظلوم ذات ہے کہ اتنے فضائل ہونے کے باوجود بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں دشمنی کی تھا، اور کربلا میں یہ دشمنی آتی ہے۔ تو مولا امام حسین نے خطبہ بیان کیا ہے اور یہ سوال کیا ہے کہ تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ تو فوج یزیدی سے آواز آتی ہے، یہ آواز نہیں ہے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں، یہ آواز میں نہیں آئی کہ ہم اسلام کے دشمن ہیں، توجہ رکھیے گا، یہ آواز میں نہیں آئی کہ ہم دین کے دشمن ہیں، آواز یہ آئی بغضا لابیک، ہم علی کے دشمن ہیں، ہم تیرے باپ کے دشمن ہیں، تیرے باپ نے ہمارے آبا و اجداد کو وہاں سے لے جانا، تیرے باپ نے ہمارے آبا و اجداد کا خون کیا ہے، اور تیرے باپ کو ساری فضیلتیں حاصل ہوئی اور ہمارے آبا و اجداد کو کچھ نہ ملا۔ یہ حسد بغض کی آگ تھی جو کربلا میں، اور یہی حسد اور بغض کی آگ وہ ہے کہ جس نے شیطان کو جنت سے نکالا، شیطان کو آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا اور ساری زندگی کے لیے ذلیل بنا دیا۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو حسد اور بغض سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس عزیزو، پہلی محرم کی تاریخ دل آمادہ ہے، حکم یہ دیا گیا ہے کہ کچھ روانگی کے مسائل بھی آپ کی بیان کروں، کربلا کے مسائل بھی آپ کی بیان کروں۔ مولا امام حسین مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں، کاش حسین مظلوم، اب یہ میں کوئی مشورہ نہیں دے رہا، یہ اپنی حسرت بیان کر رہا ہوں، دل کی تمنا حالات کو دیکھنے کے بعد، کتابوں میں پڑھنے کے بعد بیان کر رہا ہوں۔ کاش مولا حسین اپنے ساتھ عباس کو تو رکھتے، حضرت علی اکبر کو تو رکھتے، حضرت اولو محمد کو تو رکھتے، لیکن کاش ثانیہ زہرا کو اپنے ساتھ نہ لے جاتا۔ کاش شبیہ فاطمہ زہرا کو اپنے ساتھ نہ لے جاتا۔ لیکن میرے مولا جانتے ہیں کہ اگر میری آواز کو دنیا جہاں تک کوئی پہنچائے گا تو میری بہن شریکت الحسین پہنچائے، اخیراً بنی ہاشم پہنچائے۔ ہم ویسے تو مدینہ سے روانگی بیان کرتے ہیں اور آپ سنتے آئے ہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ مدینہ سے روانگی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کروں کہ مدینہ پھر آمد کیسے ہوئی ہے۔ جب مدینے سے کارواں چلا ہے تو آپ سب جانتے ہیں جوانان بنی ہاشم نے استقبال کیا ہے،
اور اپنی اپنی مادر گرامی کو مقدرہ عصمت کو بڑے احترام کے ساتھ ہماری پر سوار کیا ہے. یہاں تک کہ ایک روایت میں نے مکہ کے حوالے سے بھی کتابوں میں دیکھی کہ مکہ کی سرزمین میں بھی جب خواتین کو سوار کیا گیا تو 40 محملیں تھی. اور ایک بیوی کے بارے میں روایت یہ ہے، بلکہ 2 بیویوں کے بارے میں روایت یہ ہے کہ جب وہ 2 بیویاں تشریف لائی تو ایک نورانی چہرے والا جوان آگے بڑھا اور 2 زانو ہو کر دونوں بیویوں کے سامنے بیٹھ گئے اور پورے احترام کے ساتھ دونوں بیویوں کو سوار کروایا. راوی کہتا ہے کہ یہ چاند سے ٹکڑے رکھنے والا چہرہ یہ کس جوان کا ہے؟ سنے کی کیا جو وجہ فرمایا؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ اسے جواب دیا یہ کسی اور کا چہرہ نہیں، یہ قمر بنی ہاشم کا چہرہ. اور انہوں نے اپنی بہن جناب ام کلثوم جناب زینب کبریٰ کو سوار کروایا. آزاداروں اسی طریقے سے مدینہ سے بھی یہ سواری آگے بڑھی اور اسی شان کے ساتھ سوار کروایا گیا. لیکن سنیں گے ایک رسم تھی جو بھائی اور بہن نے آپس میں تقسیم کی. بھائی نے کہا تھا کہ میں قبر رسول پر جاؤں گا اور مدینے کو چھوڑ دوں گا، لیکن بہن جب تم مدینے آنا تو تم بھی قبر رسول پر جانا. بھائی نے یہ رسم ادا کر دی اور قبر رسول کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن بہن جب لٹے ہوئے کاروان کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئی ہے تو دونوں بہنوں کے جملے ملتے ہیں. شہزادیوں میں کلثوم کا جملہ سنیں گے. پہلے میں شہزادیوں میں کلثوم کا جملہ بیان کروں. فرماتی ہے مدینہ تجدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا. اے نانا کے مدینے اب ہمیں قبول نہ کرنا. جو ہماری شان ہمارا مقام رسول اللہ قائم کر کے گئے تھے اب وہ سب پامال ہو گیا ہے. اب ہمیں تو قبول نہ کرنا. اور یاد رکھنا ہم گئے تو تھے تو جوانوں کے ساتھ گئے تھے، مردوں کے ساتھ گئے تھے، لیکن جب آئے ہیں تو نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی بچہ ہمارے ساتھ. یہ جناب ام کلثوم کے جملے تھے. اور سنیں گے جناب شہزادی زینب کبریٰ کی کیا جملے تھے. آئی اپنے نانا کی قبر پر اور آ کر فرمانے لگی اے نانا رسول خدا میں آپ کو آپ کے نوازے کی شہادت کی خبر دینے کے لیے آئی ہوں. اور بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ جملے کہیں اور یہ قمیض بھی ساتھ لائی ہوں. جہاں جہاں سے پھٹی ہوئی ہے وہاں وہاں حسین کو کبھی تلواریں لگی ہے کبھی تیر. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. سنیں گے اس طریقے سے مدینہ سے یہ کاروان ودا ہو رہا ہے اور اس حسرت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ مدینہ آنا لوٹنا نصیب ہوگا. لیکن یہ عجیب تاریخ علم ہے. مولا حسین مدینہ سے رخصت ہوئے تو آنا نصیب نہیں ہوا. مولا رضا مدینہ سے رخصت ہوئے تو آنا نصیب نہیں ہوا. مولا کاظم مدینہ سے رخصت ہوئے تو آنا نصیب نہیں ہوا. مولا تقی ہو مولا تقی ہو مولا عسکری ہو کسی امام کو پھر مدینہ آنا نصیب نہیں ہوا. بس بنیاد رکھی جا رہی ہے اس رسم کی. جو امام مدینہ سے گیا ہے پھر نانا کے مدینے لوٹنا نصیب نہیں ہوا. مولا کا سفر شروع ہوا. مدینہ سے مکہ پہنچے. مکہ سے کوفے کی طرف جانے والے تھے اور پھر کربلا کی طرف تشریف لے گئے. بس میرے ایک سوال یہ ہے یہ کتنے دنوں کا سفر تھا؟ یہ کتنا طویل سفر تھا؟ روایات کہتی ہے کم از کم 5 مہینے کا سفر ہے. مجھے یہ کہنے دیجئے اگر کوئی ایک دن کا سفر بھی اس طرح سے کر کے آتا ہے تو تھکا ہوا ہوتا ہے، اسے کچھ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کچھ آرام کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہائے حسین مدینہ سے کربلا کا سفر کیا اور کربلا میں آرام نہیں کرتا. کبھی اکبر کے لاشے کو اٹھانا ہے، کبھی عسکر کی لہر کو تیار. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. بس دلالوں میں منزل مساعد سے اور قریب سے قریب در ہونا شروع ہو گیا. کربلا میں میرے مولا کا کاروان پہنچ گیا.
لیکن اب سوال کیا ہے قریہ سے اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے جواب دیا اسے نینوا کہتے ہیں، پھر سوال کیا اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب دیا اسے باریہ کہتے ہیں، کسی اور نے جواب دیا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے جواب دیا اسے شد فرات کہتے ہیں. لیکن مولا کے سوالات ختم نہیں ہوتے، مولا سوال پر سوال کرتے جاتے، گویا کسی نام کی تلاش میں تھے. کب وہ نام سننے کو ملے گا؟ ہاں کسی بوڑھے نے آ کر کہا فرزند رسول سے کربلا کہتے ہیں. مولا کربلا کی زیارت آپ سب کو نصیب فرمائے. لیکن ہم جب کربلا کی زیارت پر جاتے ہیں تو ہمارے لیے قبریں تیار ہوتے ہیں، سواریاں آمادہ ہوتی ہیں. ہائے حسین مظلوم جن کو کربلا میں قربانیاں دینی ہیں. ایک دعا فرمانے لگے اللہم اعوذ بک من الکرب والبلا. پروردگارا حسین تیری پناہ میں آنا چاہتا ہے کرب سے بھی اور بلا سے بھی. اس کے بعد فرمایا عباس ہمارے خیمے یہی پر لگے گا. غازی عباس نے خیموں کو لگانا شروع کیا. حکم امام کی تعمیل تھی. بس ادادارے کی جملہ سنیے گا. جب خیمے لگنا شروع ہوئے ایک بہن کا دل ڈھل گیا. وہ یار بازی استغاثہ بلند ہو رہی ہے، آندیاں تک چلنے لگ رہی ہے، ہوائیں تیز بڑھنے لگ رہی ہے. یہ بہن ایسی ہے جو تڑپ گئی. ایک بتاؤ بھائی کی خدمت میں آئی اور سوال کیا بھیا کیا اس سرزمین میں کوئی آندھی اور طوفان آنے والا ہے؟ بھیا اس زمین سے میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ آگے بڑھ جائیے. میرا مولا نے انکار کر دیا. پھر سنے کہ بہن نے جملہ کیا کہا مولا میں نے اس مٹی کی خاک اٹھائی ہے، اس مٹی میں آپ کے خون کی بو ہے. بھیا آگے بڑھ جائیے. مولا میاں فرماتے بہن ہمارے لاشیں یہیں پر گریں گے، ہماری قبریں یہیں پر بنے گی. ازاداروں کربلا بننے کی تیاریاں ہونا شروع ہو گئی. ایک مرتبہ میرے مولا نے مدینہ سے والوں کو بلایا. اس میں منزل مصائب سے اور قریب سے قریب تر ہو گیا، منزل مصائب سے قریب ہو گیا. بنی اسد والوں کو بلا کر یہ کہا اے بنی اسد والوں میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. زمین خریدی ہے میرے مولا نے 4 میل کی زمین، بعض روایت کے مطابق 4 فرسخ کی زمین. 60,000 دینار کے در میرے مولا نے 60,000 درہم کے در میرے مولا نے خریدی ہے. اور یہ خریدنے کے بعد ہبہ کر دی. کہا اس شرط پر میں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں میری 3 باتوں پر عمل کرنا. اگر اس سرزمین میں ہمیں موت آ جائے اور ہمیں ہمارے دشمن قبول کر دے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. دوسری وصیت یہ کی اے بنی اسد والوں جب ہم مارے جائیں اور ہمارے لاشیں دفنا دیے جائیں تو ہمارا کوئی خدمت گزار آئے، ہمارا کوئی زائر آئے تو اسے بتا دینا یہ تیرے مظلوم مولا کی قبر. آج جو ہم کربلا پہنچتے ہیں یہ مولا نے وصیتیں کی ہیں جس کی وجہ سے کربلا کو ڈھونڈنا اتنا آسان ہو گیا، قبر حسین کو ڈھونڈنا اتنا آسان ہو گیا. تیسری وصیت کی اور یہ کمال کی وصیت ہے. فرمایا اے بنی اسد والوں جب ہمارا کوئی زائر آ جائے تو اسے 3 دن کا مہمان رکھنا، اس کے کھانے کا بھی انتظام کرنا، اس کے پانی کا بھی انتظام کرنا. میں ایک مرتبہ سوال کرتا آقا آپ نے 3 دن کا کیوں ذکر کیا؟ ہفتے کا ذکر کرتے، 10 دن کا ذکر کرتے. کہا تم سمجھے نہیں، ہمیں چونکہ 3 دن کا بھوکا پیاسا اس سرزمین میں شہید کیا جائے گا. ہم نہیں چاہتے ہمارا کوئی زائر آئے اور 3 دن کی بھوک اور پیاس کو. ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہمارے ساری صفات قبول فرما،
ہمارے تمام گناہ کبیر و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کا شمار شہداء کربلا کے ساتھ فرما۔ پروردگار تمام شان حیدر کرار کی جان مال زطاؤں کی حفاظت فرما، امت اسلامیہ کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، ملک پاکستان کو استقامت عطا فرما۔ یہ کورونا کے نام سے جو وبا پوری دنیا میں پھیل گئی، پروردگار عالم بشریت کو سے دور فرما، تمام مریضوں کو شفا کام اور عاجلہ نصیب فرما، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، شاہد معصومین کی زیارت سے مشرف فرما، حضرت عمر کے ساتھ نصیب فرما، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر بسما کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کیا مانا ساشین محبین شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔